اور ان لوگوں کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً یہ کانفرنس 1 کروڑ سے اوپر لوگوں کو دکھائی۔ 1 کروڑ سے اوپر لوگوں نے دنیا میں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، پاکستان جن بحرانوں میں مبتلا ہے اس پہ سیر حاصل گفتگو سب کی سنی۔ اب بات ہمارے اس میں کہ ہم اس تحریک کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ 1940 ریزولوشن کی بات ہمارے ایک سندھی دوست نے کہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود بھی ایک آئینی ماہر وکیل تھے، کنسٹیٹیوشنلسٹ۔ یہ 1940 ریزولوشن انہوں نے 23 مارچ 1940 کو اس وقت ڈرافٹ کیا جب وہ اور ہندوستان کی تمام پارٹیاں ایک متحدہ ہندوستان پہ متفق ہوئے تھے کہ ایک متحدہ ہندوستان چلے گا، اس میں ڈیموکریسی ہوگی۔ لیکن چونکہ محمد علی جناح صاحب جانتے تھے کہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، تو انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے 1940 ریزولوشن ڈرافٹ کیا، جس میں وہ ممالک شامل تھے یا یوں خطے شامل تھے جس کا سندھی بھائی نے ذکر کیا۔ اس میں آٹونومس نہیں، ساورن اسٹیٹ لکھا گیا تھا کہ یہ آزاد ریاستیں ہوں گی۔ جو ہمارا گروپ تھا، گروپ جس میں ہم شامل تھے، اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر ہندوستان کے باقی لوگوں نے آبادی کے زور پہ ہم پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس فیڈریشن سے آزادی کا حق رکھتے ہیں۔ We have to secede. We should have the right to secede. ہمارے کابرین، ہمارے فوجی بھائی 23 مارچ کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان 1940 کی ریزولوشن یوم جمہوریہ تو یہ تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فیڈریٹنگ یونٹ کو ساورن ڈکلیئر کیا تھا، اور آبادی کی اکثریت کے مقابلے میں انہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو فیڈریشن سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس فیڈریشن سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے۔ آج آپ ہمارے سارے لوگوں نے دوستوں کی باتیں سنی۔ دوسری بات، حق اور صداقت یا حق اور باطل کی لڑائی کب شروع ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہسٹری میں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک عالم آدمی نے کہا تھا کہ حق و باطل کی لڑائی اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے جبر کے مقابلے میں نہیں کہا، جب پہلے انسان نے جابر قوت کے سامنے نو کہا، اس دن سے حق و باطل کی لڑائی شروع ہے۔ اس کے بعد یہاں آئین کو مقدس فریضہ وہ صحیفہ سمجھا جاتا ہے۔ آئین اتنا مقدس نہیں ہوتا ہے، انسانی ضروریات مقدس اور مقدم ہوتی ہیں۔ جب سے انسان اس لائق ہوا کہ اس کا رابطہ اللہ سے ہو، جو لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اس وقت سے اللہ پاک نے جن لوگوں کو انبیاء، رسول، پیغمبر اور وہ بنائے، یا جو لوگ دنیا میں انقلابیوں کے نام سے مشہور ہیں، ان سب میں ایک قدر مشترک ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی طرف سے نہ رسول بنا ہے، نہ نبی بنا ہے، نہ پیغمبر بنا ہے، جب تک وہ وقت کے جابر ترین قوت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہے۔ پھر انسانی عقل اس کے ساتھ ہمیں ہماری مذہبی کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس قسم کے نیک لوگ 1,20,000 سے اوپر انسانوں میں گزرے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 3 کتابیں مذاہب کی ہیں۔
تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخر میں قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ یہ ساری کتابیں انبیاء پہ اتری تھی، بعض کی حدود کم تھے، پھر ان کے جب انسانی شعور بڑھتا گیا تو اللہ کے پیغامات بھی بدلتے گئے، اور جب انسان ایک خاص کامل شکل میں ہوا تو اللہ قرآن کریم اللہ پاک نے ایک پیغمبر بھیجا جو تمام انسانوں کے لیے تھا۔ اس پیغمبر کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم تمام دینی عقائد پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام کی صفات کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ جب اللہ پاک انسانوں کی ضروریات کے مطابق اپنے صحیفے بدلتا رہا ہے، تو پھر ابھی بعض لوگوں نے جب کہا کہ اگر یہ آئین انسانوں کی ضروریات کے مقابلے میں حائل ہے تو ضرورت انسانوں کی ہے، ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں، انگریزوں کے مقابلے میں ہو، مغلوں کے مقابلے میں ہو، جن بھی مقابلے میں ہو، ہماری دھرتی پہ ہم لوگوں نے ہر ظالم کے مقابلے میں اپنے وطن کا دفاع کیا۔ آج جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جو کچھ باجوڑ میں ہو رہا ہے، جو کچھ ترا میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، خدا کے لیے میں ان قوتوں سے اپیل کرتا ہوں، رحم کریں اس ملک پر، رحم کریں اس ملک پر۔ کہیں بھی فوجی طاقت، تلوار والی قوت، بندوق والی قوت عوام کے مقابلے میں نہیں جیتی ہے۔ اس ملک کو اس نیچ پہ نہ پہنچائیں کہ جب یہاں کا غریب آدمی، جس طرح ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا، مجبور ہو اور اپنی خدا نخواستہ افواج کے خلاف کھڑے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک آئین ہے۔ ہمارے بعض ججوں نے بسم اللہ کر کے ہمارے تحریک انصاف کے یا ہماری قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو 2 دن میں 10 سال قید، اپوزیشن لیڈر ان دا سینیٹ شبلی بھائی 2 دن میں فارغ۔ پنجاب ٹھیک ہے جج صاحب، زندہ باد، آپ کی وزڈم کی، آپ کے انصاف کی ہم داد دیں گے۔ جب آپ یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جج صاحب، آپ اپنی ضمیر پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیشن بنائے، تحقیقات کریں، جو گناہ گار ہے اس کو سزا دو، جو نہیں چھوڑ دو۔ آپ ایک ایسی حکومت، دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ ایک چوراہے میں ہے، ایک چوراہے میں بم پھاڑنا یہ دہشت گردی ہے، کسی آدمی کو مجبور کرنا یہ دہشت گردی ہے، کسی کو رینسم کے لیے پکڑنا دہشت گردی ہے۔